الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ موت ایک یقینی اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان اس کا ذائقہ چکھے گا۔ جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن مرنا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی دعا یا احتجاج اسے اس وقت تک روک نہیں سکتا جب اس کی گھڑی آن پہنچے۔ یہ وہ انجام ہے جو انسانیت کو یکساں طور پر جوڑتا ہے، بادشاہوں سے لے کر فقیروں تک، طاقتوروں سے لے کر کمزوروں تک۔ پنجاب کے عظیم صوفی شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عالمگیر حقیقت کو نہایت سادہ اور پر اثر الفاظ میں بیان کیا۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ یعنی دشمن کے مرنے پر خوشی نہ کر، تیرے پیارے بھی مر جائیں گے۔ یہ اشعار ایک لازوال پیغام لیے ہوئے ہیں کہ موت چاہے کسی کی بھی ہو، خوشی کا موقع نہیں، بلکہ ہماری اپنی فانی حیثیت کا دردناک احساس ہے۔ چند روز پہلے بھارت کے شہر احمد آباد کے ہوائی اڈے کے قریب ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسافر طیارہ جو سینکڑوں انسانوں کے لیے ہوئے تھا، زمین سے ٹکرا گیا۔ تباہی بے پناہ بے رحم تھی۔ نہ صرف جہاز میں سوار تمام افراد لقمہ اجل بنے، بلکہ قریبی گھروں میں رہنے والے کئی افراد بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تصور کیجیے وہ مناظر، کوئی خاندان دوپہر کا کھانا کھا رہا ہو، کوئی بچہ کھلونے سے کھیل رہا ہو، کوئی شخص کام سے واپس آ رہا ہو۔ ایک لمحے میں سب کچھ آگ اور تباہی کے نظر ہو جائے۔ کچھ مسافر شاید اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے ہوں، کچھ روزگار کی تلاش میں نکلے ہوں، لیکن سب کو ایک ہی لمحے میں خاموش کر دیا گیا۔ ایسے سانحات کا دکھ بے حد ہوتا ہے، اور اس کا درد ان تمام لوگوں تک پہنچتا ہے جو ان مرنے والوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ والدین، شریک حیات، بچے، دوست، ان کے گھروں پر چھا جانے والا غم ایسا ہے جسے کوئی زبان پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دور بیٹھے مشاہدین کی حیثیت سے ہم اکثر ان خبروں پر محض ایک سانس لے کر گزر جاتے ہیں، جب تک کہ یہ سانحہ ہمارے ملک یا ہمارے لوگوں کو نہ چھوئے۔ یہی وہ تنگ نظری ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ دکھ کسی ایک قوم، مذہب یا نسل تک محدود نہیں، یہ وہ دھاگا ہے جو ہر زندگی کو آپس میں باندھتا ہے۔ اگر ہم دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں تو کیا ہمارا طرز عمل مختلف نہ ہو؟ اگر ہمیں اجنبی چہروں میں اپنے پیاروں کی جھلک نظر آئے تو کیا ہم زیادہ شدت سے نہ بولیں اور زیادہ گہرائی سے محسوس نہ کریں؟ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ظلم اور ناانصافی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کے کئی علاقوں میں لوگ مسلسل خطرے میں جی رہے ہیں، چاہے وہ جنگ ہو، ظلم ہو یا قدرتی آفت۔ فلسطین میں روز بمباری ہوتی ہے، بچے ملبے کے درمیان پلتے ہیں، کتابوں سے پہلے ڈرون کی آواز پہچاننا سیکھتے ہیں۔ کشمیر میں خاندان دہائیوں سے دباؤ، کرفیو، جبر کی چکی میں پس رہے ہیں۔ دنیا کی نظریں اکثر ان پر سے ہٹ جاتی ہیں، یا تو اس لیے کہ یہ خبریں معمول بن گئی ہیں یا پھر سیاسی مسلط کی وجہ سے۔ لیکن کیا ہمیں ان کے دکھ کو ویسے ہی محسوس نہیں کرنا چاہیے جیسے احمد آباد کے طیارے کے حادثے کے متاثرین کا؟ کیا غزہ میں روتی ماں کے آنسو احمد آباد کی ماں کے آنسو سے کم اہم ہیں؟ کیا کشمیر میں بیٹے یا بیٹی کو دفناتے ہوئے باپ کا دکھ دہلی، لاہور یا لندن میں کسی باپ کے دکھ سے کم مقدس ہے؟ اگر ہمارا جواب نہیں ہے اور ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے دلوں کو ہر دکھ کے لیے کھلا رہنا ہوگا، اور ہماری آوازوں کو ہر ناانصافی کے خلاف بلند ہونا ہوگا جہاں کہیں بھی ہو۔ انسانیت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے محسوس کرے۔ یہی جذبہ ہے جو ہمیں تسلی دینے، بچانے، دوسروں کے نشانہ بشانہ کھڑے ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کو آج اس انسانیت کی شدید ضرورت ہے۔
صرف مرنے والوں کے لیے دعا کافی نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا بنانے کی جدوجہد ضروری ہے جہاں کم لوگ بے گناہ مریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ظلم کی مذمت کریں، رحم و شفقت کو فروغ دیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، چاہے وہ تشدد، نفرت یا لاپرواہی کے ذریعے ہو، وہ وقتی طاقت تو حاصل کر سکتی ہیں، لیکن وہ کبھی عزت سے یاد نہیں کی جاتے۔ تاریخ ظالم کے ساتھ مہربان نہیں ہوتی، بلکہ وہ انہیں یاد رکھتی ہے جو زخموں پر مرہم رکھتی ہیں، سچ بولتے ہیں اور خاموشی کے دور میں حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر سانے میں ایک انتخاب ہوتا ہے، ہم چاہے تو منہ موڑ لیں یا پھر ایک دوسرے کی طرف بڑھیں۔ ہم بے حس بن سکتے ہیں یا مہربان ہو سکتے ہیں۔ ہم چیخوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں یا انہیں آواز دے سکتے ہیں۔ جب تک انصاف نہ ہو جائے، احمد آباد کا حادثہ، غزہ کی بمباری، کشمیر کی خاموشی، یہ سب الگ الگ کہانیاں نہیں، بلکہ ایک ہی انسانی داستان کے ابواب ہیں، اور اس داستان میں ہم سب کا کردار ہے۔ لہذا آئیں، صرف جینے کی نہیں بلکہ جینے دینے کی کوشش کریں۔ صرف اپنے لیے سہولت نہ چاہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ کسی کے گرنے پر فخر نہ کریں بلکہ کسی کو اٹھانے میں عزت تلاش کریں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہماری زندگی کو نرمی سے مزین ہونا چاہیے، نہ کہ سختی سے، رحم سے، نہ کہ دشمنی سے۔ اور جب ہماری اپنی آخری گھڑی آئے، اور وہ ضرور آئے گی، تو یہ کہا جائے کہ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے جیا ہے۔ ہم نے اندھیرے میں روشنی بانٹی ہے اور درد میں تسلی دی ہے۔ یہی ہے ایک اچھی زندگی کا اصل پیمانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں سے ہمدردی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔